استاذ آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ خدا کے ثبوت کا اصل میں سوال نہیں ہے، اگر خدا کا ثبوت ہو جائے تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ عقلی استدلال ہوتا ہے، اگر ثبوت ہو جائے تو پھر تو سمجھے کہ قیامت آ گئی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ گمان غالب اور موسٹ پروبیبل اور موسٹ پاسبل کاز سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن استاذ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ میزان میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ایمان کو جو ہمیں سمجھایا ہے وہ ایسا ہے کہ انسان اپنے پورے دل اور پورے دماغ کو مکمل طریقے سے اپنے پروردگار کے سپرد کر دے۔ تو استاذ یہ جو ایمان ہمارا پہلے درجے میں پیدا ہو رہا ہے جس گمان غالب کے درجے کا ہے، اس کو یہاں تک پہنچانا کہ انسان مکمل درجے میں یقین کامل حاصل کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک عام انسان کے لیے؟ اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پہلے مرحلے میں عقلی استدلال ہوتا ہے۔ عقلی استدلال تو انسان کو گمان غالب ہی تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کی کتاب سے متعلق ہوتا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ استوار ہوتا ہے، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو بتدریج پھر وہ یقین کے مراحل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی ہونا بھی چاہیے۔ اس کا پہلے مرحلے ہی میں تقاضا کیوں دیا جائے؟ ظن غالب کا تعلق مرحلہ اولا سے ہے، یعنی پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے عقلی استدلال میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز موسٹ پلازیبل ہے، یہ زیادہ بہتر توجیہ ہے، اس پر دل اطمینان محسوس کرتا ہے، عقل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شروع یہاں سے ہوگا۔ یہ حق الیقین کے مراحل اور علم الیقین کے مراحل یہ تو مختلف صورتوں میں گزرتے رہتے ہیں اور ہر شخص کے لیے مختلف ہوتے ہیں، اور عین الیقین تو جب تک مشاہدہ نہ کر لے انسان اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہوتا۔